بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ علی حسن آفیشیل آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آگ ایمان داد مشتقاق را۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد لاکھوں کروڑ درود و سلام نذران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر سے ہمیں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ تو اس ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، اور یہ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں بلکہ پہلے جتنے بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ ہاں کچھ احکامات جو ہیں ان کے مختلف تھے، ان کا طریقہ سحری کا ان کا کچھ الگ تھا، ان کا کچھ الگ تھا، ہمارا کچھ اور مختلف ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، اور پہلی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ رمضان المبارک کا بہت بڑا مرتبہ اور فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ثواب کی نیت سے اس ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، ہر انسان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر روزے فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی یہ اپنا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اپنے فریضہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی غلط فہمیاں چل رہی ہیں جن کو میں نے مینشن کیا ہے، اور میں نے بہت ہی غور و فکر کیا اس کے اوپر، معاشرے کے اندر یہ غلطیاں دیکھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے پردہ اٹھایا جائے۔ لوگ غلط فہمیوں کے اندر مشغول ہیں۔ اس کے اندر جو روزہ ٹوٹنے کے احکامات ہیں ان کے اندر لوگوں کی غلط فہم ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو صاف طور پر بیان کیا جائے۔ تو دیکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی کرنے سے یعنی قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ از خود کتنی ہی الٹی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کے قے کرے تو پھر جو ہے وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ البتہ سحری روزے کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے، پھر نصف النہار پہلے نیت کر لی
تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں۔ پہلی چیز یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی روزہ کا مثلاً کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ تیسری یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی شخص رات کے اندر نیت کر کے سویا کہ صبح میں روزہ رکھوں گا، صبح اس کی آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کر سکا، تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ جو 3 باتیں بتائی ہیں یہ ضروری ہونی چاہیے۔ میں پھر دہراتا ہوں، پہلے یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک قصداً کوئی منافی یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے روزہ ٹوٹ جائے، مطلب کھانا پینا وغیرہ اسے نہ کھایا ہو تو پھر روزہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، ایسا نہیں کہ ابھی روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ روزہ تو سحری کے وقت سے شروع ہوتا ہے، تو جس وقت اس کی آنکھ کھلی اس وقت سے نہیں ہوگا یہ بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں آدھا دن گزر گیا اس کے بعد اگر نیت کرتا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطاری کے وقت ہی ڈالیں گے۔ دیکھیں، روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا اور ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ تو غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ کرنا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت ہے روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اور کھینچنے کی اجازت نہیں، کیونکہ پھر جب ہم کھینچیں گے تو پھر اس سے پانی دماغ تک چلا جائے گا، تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص کو احتلام وغیرہ ہو گیا تو پھر ادھر سے جو ہے سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا، اگر پھول ہو جاتا پھر سحری کا وقت نکل رہا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ کلی وغیرہ کر کے وضو کر کے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ پھر بعد میں غسل کر لے، پھر بعد میں غرارے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ پھر غرارے کرنے سے اندر پانی چلا جائے گا۔ ایک اور غلط فہمی کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اگر یہ سوچ علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ نس میں لگایا جائے یا گوشت میں، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے، تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ کچھ چیزیں میں نے پہلے لکھ کر رکھی ہیں۔ تو ایک اور غلط فہمی یہ کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، تو دیکھیں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جو معدہ یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورت مستثنا ہے، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کے کیا کرنا، تو ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے خون وغیرہ جو ہے یہ جسم سے باہر آ رہی ہیں، اندر تو نہیں جا رہی نا، اصل مقصد یہ ہے کہ اندر ہی کچھ نہ جائے روزے کے بعد۔ اور یہ کہ روزہ میں عطر یا خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ تو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو لگانا، اور ایک روزہ اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو سبحان اللہ، اس کا اور بھی بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے بتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالن حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبو یا غیر خوشبو دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو دیکھیں جو دھوئیں کی جہاں تک بات کی جا رہی ہے، اگر کسی نے موم بتی اگربتی سے اس نے سونگھا اور اندر
لامحالن حلق میں جائے گا تو پھر اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں دھوئیں کے دھونی اس طرح لے کے مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا روزہ ٹوٹ جائے گا، خود لامحالن نہیں خود۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے تو اس دن روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ دیکھیے روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، جب جو چیز فرض ہے وہ ہر حالت میں ہی فرض ہے۔ جس طرح نماز ہمارے اوپر ہر حالت میں فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی۔ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں صبح صادق کے وقت، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہو تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں گے بعد میں ان کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ یہ روزہ ہے ہمارے اوپر فرض ہے، کو پورے کرنے ہوں گے۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، لیکن ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل بار شریعت میں یا فیضان رمضان سے دیکھیے۔ فدیہ وہ شخص دے سکتا ہے جو بزرگ ہے، شیخ ہے، بوڑھا ہے، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے، اس کو آگے بھی امید نہیں ایسی طاقت آئے گی کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر روز توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ مذکور ہیں۔ میں یہاں پر مختصر بیان کر رہا ہوں۔ کچھ ایک اور غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے، تو یہ بھی اس غلط فہمی کا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے، کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر اگر کسی اور شخص کو ہم دکھا رہے ہیں کہ بھائی میں اس کے سامنے نہاؤں گا، کچھ اور مطلب کپڑا وغیرہ کو جو ہے گیلا کر کر اپنے اوپر ڈالوں گا، تو پھر اسے پتہ چلے گا اسے روزہ ہے، تو اس کے اندر ریاکاری ہو رہی ہے، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان میں آتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص روزے سے ہے، اور بھی فرائض ہیں، لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انا صوم لی و انا اجزی بھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ حالانکہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان تیسرے شخص کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیے مطلق ایسے سمجھنا درست نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی اندر جا رہا ہے۔ ہاں اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی اندر جا رہا ہے۔ ہاں اگر روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک اور غلط فہمی لاسٹ یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔ دیکھیں درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گئے وہ بعد میں قضا کرنے ہوں گے۔
تو سامعین محترم، یہ وہ غلط فہمیاں جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان غلط فہمیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ خود بھی سنیے، اس کے اوپر عمل کیجیے اور آگے بھی اس کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔